حالیہ پاکستان انڈیا کشیدگی اور اس میں ترکی کے اہم کردار کے بعد جب پرائم منسٹر شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر نے ترکی کا دورہ کیا تو وہاں صرف ہاتھ نہیں ملائے گئے بلکہ نئی ڈیلز، اسٹریٹجک کوآپریشن اور آپس کے تعلق کو مزید بڑھانے کے لیے اقدامات کا عہد کیا گیا۔ دونوں رہنماؤں نے ایک ہی بات پر زور دیا: پاکستان اور ترکی کے درمیان دوستی کا نیا دور شروع ہو چکا ہے۔ رینیوبل انرجی، ڈیفنس پروٹیکشن، IT، ایگریکلچر اور انفراسٹرکچر جیسے سیکٹرز میں جوائنٹ وینچرز پر بات ہوئی، لیکن اصل ہائی لائٹ تھا $5 بلین کا سالانہ تجارت کا ٹارگٹ، جس پر دونوں ملکوں نے دوبارہ کمٹمنٹ کی اور اس کے امپلیمنٹیشن پلان پر کام شروع کرنے کا فیصلہ بھی کیا۔ انڈیا کے ساتھ حالیہ کشیدگی کے بعد ترکی نے کھل کر پاکستان کا ساتھ دیا۔ طیب اردوغان نے کشمیر ایشو پر پاکستان کے موقف کو سپورٹ کیا اور غزہ کے معاملے پر بھی دونوں رہنماؤں نے مل کر ہیومن رائٹس وائلیشنز کے خلاف آواز بلند کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ترکی کی عوام اور حکومت کا شکریہ ادا کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ترک عوام کی محبت اور ان کا ساتھ پاکستان کے لیے ہمت کا ذریعہ بنا۔ آپریشن بنیانم مرصوص اور مارکہ حق کی کامیابی کو بھی ترکی کی سپورٹ کے ساتھ جوڑ کر پیش کیا گیا۔ ترکی کی طرف سے صرف اکنامک سپورٹ نہیں، ڈیفنس اور انٹیلیجنس کوآپریشن میں بھی تعاون بڑھانے کا فیصلہ کیا گیا۔ طیب اردوغان کا کہنا تھا کہ پاکستان اور ترکی کو ایجوکیشن، انٹیلیجنس شیئرنگ اور ٹیکنالوجی کے ایریاز میں بھی تعاون بڑھانا چاہیے، اور دہشت گردی کے خلاف آپریشنز میں تو یہ تعاون اور بھی زیادہ بڑھانا چاہیے۔ ایک اور اہم بات ہوئی ہائی لیول اسٹریٹجک کوآپریشن کونسل یعنی HLSCC کے فیصلوں پر عمل درآمد۔ فروری میں اسلام آباد میں ہونے والی اس کونسل کی میٹنگ کے فیصلے اب ایکچوئل ایگزیکیوشن میں آنے لگے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ایک سوال بھی اٹھتا ہے: کیا یہ سب کچھ صرف ٹریڈ اور بھائی چارے تک محدود ہے یا یہ پاکستان کے نئے اسٹریٹجک الائنمنٹ کا حصہ ہے؟ جب شہباز شریف ایران، آذربائیجان اور تاجکستان بھی جا رہے ہیں تو یہ سفر صرف اکنامک کوآپریشن نہیں لگتا، یہ نیا ریجنل بلاک بننے کا انیشل فیز بھی ہو سکتا ہے، جہاں ترکی اور پاکستان فرنٹ فیس بن رہے ہیں۔ ترکی کے ساتھ تعلقات اس وقت کافی اہم ہیں جب ویسٹ اور مسلم ورلڈ کے درمیان اختلافات بڑھ رہے ہیں۔ غزہ کا مسئلہ ہو یا کشمیر، ترکی نے پاکستان کا پرسپیکٹو اوپنلی سپورٹ کیا ہے۔ ایسے میں اگر دونوں ممالک مل کر ڈیفنس پروٹیکشن، انرجی اور ریجنل کنیکٹیویٹی پر کام کرتے ہیں تو یہ صرف ان کی معیشت نہیں بلکہ ان کی فارن پالیسیز کا بھی نیا چیپٹر ہوگا۔ اور جب فیلڈ مارشل عاصم منیر بھی اس وزٹ میں شامل ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ ملٹری اور پولیٹیکل لیڈرشپ ایک پیج پر ہیں۔ یہ ان ملکوں کے لیے بھی میسج ہے جو سمجھتے ہیں کہ پاکستان اندر سے ڈیوائیڈڈ ہے۔ شہباز شریف اور طیب اردوغان کی میٹنگ کے بعد ڈنر، ڈیلیگیشن لیول ٹاکس اور جوائنٹ اسٹیٹمنٹس سب اس بات کا حصہ ہے کہ پاکستان اور ترکی اب دوستی کا اپ گریڈڈ ورژن دکھانا چاہتے ہیں، جو صرف کلچرل نہیں، اسٹریٹجک ہے۔ آنے والے دنوں میں دیکھنا یہ ہے کہ $5 بلین کا ٹریڈ ٹارگٹ صرف ایک نمبر رہتا ہے یا گراؤنڈ پہ ملک کی ترقی اور ڈیولپمنٹ کی صورت میں تبدیل ہوتا ہے۔ عمران خان دور میں بھی ترکی اور ملیشیا کے ساتھ اس قسم کے تعلقات بحال ہوئے تھے، لیکن اس کا انجام کچھ اچھا نہ ہوا۔ اس بار اگر پچھلی غلطیوں سے سبق سیکھ کر آگے بڑھا جائے تو یہ ان ممالک کے لیے بہترین ثابت ہو سکتا ہے۔